بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ویورز السلام علیکم۔ اس نے تھکے تھکے لہجے میں موبائل کان سے ہٹا کر گود میں رکھا۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، سنک گندے برتنوں سے بھرا تھا، چولہے پہ دیگچے میں بچے کھانے تھے، ان کو پیک کرنا تھا۔ حد الوسیع بچوں کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کے باوجود ان کے جوتے کتابیں کہیں نہ کہیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنی ابھی باقی تھی۔ قرآن تفسیر اسٹڈی پہ رکھی تھی جسے وہ کتنے دنوں سے پڑھنا چاہ رہی تھی، لیکن وہ روز رات حسرت سے دیکھ کے بستر پہ ایسے گرتی کہ سیدھی نیند کی آغوش میں چلی جاتی۔ اتنے میں دروازہ کھٹکا۔ اس کا دل اس وقت کسی سے ملنے کا نہیں چاہ رہا تھا۔ زربفت کے ہاتھ میں کھیر کا پیالہ تھا۔ زربفت سیدھی کچن میں چلی گئی۔ وہ خوشیانی ہو گئی۔ زربفت نے سیدھا کچن پہ جا کر سنک پہ جا کے برتن دھونے شروع کر دیے۔ وہ لاکھ منع کرتی رہی، مزید شرمندہ ہوتی رہی، لیکن زربفت نے اسے چائے بنانے کا کہہ کر ٹالا۔ اس نے چائے کا پانی رکھا اور بچوں کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ 15-20 منٹ میں سارا کام نمٹ گیا۔ کیا بات ہے پاکیزہ؟ زربفت اس کا موڈ بھانپ گئی۔ اداس کیوں ہو؟ پاکیزہ کو زربفت بے حد عزیز تھی۔ بس ابھی وہ اسے بلا جھجک کوئی بات کہہ سکتی تھی۔ بس ابھی پاکستان بات ہوئی۔ زربفت کسی دوست کا فون تھا۔ اس کے یہاں خوب نوکر چاکر ہیں۔ کبھی کہہ رہی تھی کہ آج کوک نے یہ بنا دیا، اور کبھی چائے منگوا رہی تھی، کبھی سر میں میڈ سے پیل کی مالش کروا رہی تھی۔ میں تھک گئی ہوں ہر وقت گھن چکر بن کے۔ پاکیزہ، زربفت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنجیدگی سے بولی، آیت الکرسی اور معوذتین پڑھو اپنی سہیلیوں کے لیے اور حسد سے بچو۔ تمہیں پتہ ہے جنت میں عورتوں کی سردار کون ہوں گی؟